پچھلے سارے ادنیان امتیں دے اندر کسی نہ کسی اعتبار نہ روزہ فرض رہ گئے. وہ بدھ مت ہوئے، ہندو مذہب ہوئے، کوئی بھی مذہب ہوئے، ان دے اندر روزہ موجود ہے گا. سیدنا آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک بادشاہ گزرے جن دا نام ہے تیمور ثالث. تیمور ثالث اے او بادشاہ ہے کہ ان دے زمانے دے اندر 61 سالی تھی گئی. 61 سالی دی وجہ کر کے کچھ علاقے دے 61 سالی دے اندر مبتلا تھی گئے. ہوں 61 سالی جے ویلے آندی ہے ان دے اندر کچھ لوگ او ہن کہ جڑے کھیتی باڑی کرن. ہوں جڑے بارشاں تھی سن، پانی ہو سنا، کھیتی تھی سنا، کیا کرے سن؟ جانور مر رہے سن، کھیتی نہ تھی سی، لوگ بھوکے مر سن، کیا تھی مرے؟ ہن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں کو کھیتی نہ کوئی لنک نہیں ہے گا، او تسا رہاؤ تسا نہ رہاؤ، پانی دیو نہ دیو، چاول رہاؤ، گندم رہاؤ، گنا رہاؤ نہ رہاؤ، انہیں کوئی تعلق نہیں ہے گا. کیونکہ انہیں پیسے والے لوگ ہیں، انہیں نے بازاروں چیز پکڑنی ہے گی. سستی ملے انہیں گھننی ہے، مہنگی ملے انہیں گھننی ہے، انہیں کو کوئی فرق نہیں پوندا. ان گھیو ود ونجے، چینی ود ونجے نا، اساں واویلا کرنے ہیں، چینی نہیں ملتی مہنگی تھی گئی ہے، گھیو نہیں ملتا مہنگا تھی گئے، جتنی بھی چیز آئٹم. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جڑے آدھے بھی سا کو کوئی فرق نہیں پوندا. چینی سستی ہوئے سا کو کوئی فرق نہیں پونا، مہنگی ہوئے سا کو کوئی فرق نہیں پوندا. اے ایسے لوگ بھی ہونے جے کو آسودہ حال جن آدھے پنجے گھیو وچن، پنجے گھیو وچ ہوئے نا، انہیں کوئی فرق نہیں پوندا کہ تساں رہاؤ نہ رہاؤ، مرو جیو، کوئی فرق نہیں پوندا. ان دے زمانے اندر کچھ لوگ قحط دے اندر مبتلا تھی گئے، کچھ لوگ ہیں جڑے آسودہ حال ہیں. بادشاہ نے ایک قانون بنایا کہ لوگ جڑے آسودہ حال ہیں نا، وہ اگر 2 ٹائم دی روٹی کھانے نا، انہیں کو چاہیے کہ ایک ٹائم دی روٹی کھاویں تے ایک ٹائم دی روٹی بچا کے غریب مسکینے کو دیویں، قحط والے علاقے وچ بھیجن. لوگوں نے بڑا پسند کیتا کہ واقعی انسان ہیں، انسانیت دے اعتبار نال اولاد آدم ہیں، تو لہذا انہوں نے عمل کیتا، ایک ٹائم دی روٹی کھا دی، ایک ٹائم دا کھانا بچا کے انہیں قحط والے علاقے وچ بھیجا. تنظیماں نے، لوگاں نے ایک بڑا سراہا، بڑا پسند کیتا. اللہ تبارک و تعالی کو بھی اے ان دی ادا بڑی پسند آئی کہ ایک ٹائم دا کھانا بچا کے غریبوں کو دیتے. اللہ تعالیٰ نے اون وقت جڑا نبی آئی نا، او کو وحی فرمائی، فرما کے این بادشاہ نے جڑا عمل کیتے نا، فرما کے این اساں بڑا خوش ہیں، ایسا عمل کیتے کہ اساں بڑے راضی ہیں. فرما کے ایک پیغام دے دیتا ہے عمل کیتے، لیکن قیامت تک اساں ایک لوگے واسطے عبادت کر دینا ہے، جڑا ایویں کرے سی او کو ثواب ہے. اے روزے دی تاریخ ہے گی. ایویں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہم کلام تھیمن واسطے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات دینا تو کو، لیکن تورات گنا تو پہلے 30 روزے رکھ کے آؤ. 30 روزے رکھے، فرمایا کہ 10 روزے رکھ کے آؤ، 40 روزے رکھ کے آؤ. 40 روزے حضرت موسیٰ پاک نے رکھے. ان دے بعد پھر امت دے اندر بھی رائج رہ گئے. ایویں بی بی مریم سلام اللہ جڑے سیدنا عیسیٰ پاک کو گھن کے آئی. لوگوں نے اعتراض کیتا کہ بی بی تو یہ کتوں گھن کے آئی ہیں، اے بال کتوں گرا ہے، شادی تو تھی کہ نہیں، اے بال تو نیک، تیرے ماں نیک، تیرا پیو نیک، خاندان نیک، خاندان صالح پرہیزگار، اے بال کتوں آ گئے. اللہ تعالی بارگاہ عرض کی، یا اللہ پاک کیا جواب دوں انہوں کو؟ اللہ تعالی فرما کے فقولی انی نذرت للرحمن صوما. فرما کہ اے میری بندی، جیڑے لوگ تیرے کو سوال کرن انہیں کو آگ میں اج رحمان دے نام دا روزہ رکھ کے آئی ہاں. اچھا بی بی تا روزہ رکھ کے آئی ہے، اے بال کی تو ایندا حساب بھی تدے. اللہ تعالیٰ فرما کے فاشارت الی، اے میری باندی
تو میرے عیسیٰ دی طرف اشارہ کر کے آکھ دے میرے کولو کی پوچھ دے وے ہی بندے کولو پوچھ گنو جیڑا آمن علیہ ہی دے کولو پوچھ گنو اے ہی تو کو جواب دے سی میں کون آیا کیویں فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا آکن لگے اے بی بی سیانی ہے سیانی سوڈی تھی کہ کیرا گالی پئی کرنی ہے اے چھوٹا بال ہے پنگوڑے دے اندر موجود ہے 5 ڈیند ہے 1 ڈیند ہے 2 ڈیند ہے انہیں کلام کیویں کرنے تو آپ دسا لوگ گالی پہ کرے اللہ دے نبی بول پے فرما کہ انی عبد اللہ فرما کے لوگو میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرما کہ میں اللہ دا بندہ اللہ نے میرے کو کتاب بھی عطا کی ہے منصب نبوت بھی عطا کر چھوڑا ہے ان بی بی مریم نے کیا فرمایا کہ سوما میں روزے دار ہاں روزہ رکھی ودیاں میرے کولو نہ پوچھو میں چپ دا روزہ رکھے ہن چپ دا روزہ میں رکھی ودیاں میں بولنا کہنی ہیندے کولو پوچھ گنو ہن لغوی اعتبار نہ روزے دا معنی ہوندے مطلقاً رک ونجنا الامساک فقط مطلقاً کہیں کام کرنے رک ونجنا اے روزے دا مطلب ہے گا تو لہذا حضرت بی بی مریم نے سوم دا ذکر فرمایا ان دے بعد مختلف دینوں دے اندر روزے دا ذکر موجود ہے ہر اعتبار نہ روزہ رکھے رہ گئے سوم و وصال دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے لگاتار رکھے ان دے بعد روزے دی فرضیت سن 2 ہجری دے اندر مدینہ منورہ دے اندر تھی ہے سن 2 ہجری وچ مدینہ منورہ دے اندر روزہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ فرض کیتے سن 2 ہجری دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور مبارک دے اندر 9 مرتبہ ماہ رمضان آیا 9 مرتبہ کتنی 9 مرتبہ 7 دفعہ اے ماہ 29 دا ہے 2 دفعہ اے مہینہ 30 دا ہے اساں جڑے ہن روزہ سی نا آخری والا حسن اگر نوتے تھی پہ لوگ نے بڑا گالی کرنا کہ مولی روزہ کھا گئے مولی روزہ کھا گئے تو لہذا روزہ کون کھا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور اندر اگر 29 دا ہو سکتا ہے تو اج کیوں نہیں ہو سکتا 9 سال دے اندر 2 دفعہ 30 دفعہ 7 دفعہ 29 دا یعنی زیادہ دفعہ 29 دا روزہ تھا تو لہذا روزہ ہوئے 29 دا یا روزہ ہوئے 30 دا ثواب تو کو پورا 30 دا مل رہا ہے سبحان اللہ تو آپ کو ثواب نہ لے گی تو کو کیا ضرورت ہے کہ 29 دی ہوئے کہ 30 دی ہوئے سبحان اللہ عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے سورہ باقرہ اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرما کہ اے ایمان والو روزے تواڈے اوتے فرض ہیں پہلی گال خطاب مومن کو ہے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمائے فرما کہ ایماندار جیرے لوگ روزہ فرض بھی ہونے دے اتے فرما کہ کتب علی الذین من قبلکم صرف توارے اتے روزہ فرض کہنی توارے کرنے سے پہلے جتنا امتہ گزرن سارے امتیں دے اتے کہیں نہ کہیں رنگ دے اندر روزہ فرض رہ گئے سبحان اللہ روزہ کہیں نہ کہیں رنگ دے اندر
فرض رہ گئے۔ ہن من قبلکم جویں تواڈے اتے فرض تھا ایویں تواڈے کنے پہلے بھی امتاں دے اتے روزے فرض رہ گئے۔ ہن تشبیہ جڑی دتی ویندی ہے کما حقو تشبیہ نہیں ہے کہ مطلقاً تشبیہ نہیں ہے کہ جویں انہیں فرض ہیں سارے ہوتے بھی انہیں فرض ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تشبیہ ہے گی۔ جویں اساں آدھے نا کہ فلاں بندہ اے شیر ہے یار، اے شیر جوان ہے گا۔ ہن شیر جوان تو کیا مراد ہے؟ اندی بھی شیر دی طرح چار ٹنگا ہیں، اے بھی پچھ رکھ دے۔ مطلب کیا ہے؟ شیر دی بہادری، یعنی اے بھی اویں بہادر بندہ ہے جویں شیر بہادر ہے گا۔ شیر دی بہادری گھن کے تشبیہ دیتی ویندی ہے۔ اتنا بھی تشبیہ دیتی ویندی ہے کہ تواڈے اتے روزے فرض تھی گئے، اے نہ خیال کرے ہے سارے اتے فرض ہیں، تواڈے پہلے امتیں بھی گزرے نا انہیں تے بھی روزے فرض رہ گئے۔ کیوں فرض ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تاکو تقوی دا نور نصیب تھے، متقی بن ونجو، تقوی دا نور نصیب تھی وے۔ تقوی واسطے تواڈے اتے اللہ تعالیٰ نے اے روزے فرض کیتن۔ آغاز اسلام دے اندر روزے دی کیفیت اے ہوندی ہے کہ روزہ اگر کہیں رکھے نا شام کو، روزے دا ٹائم شروع تیندا ہے عشاء دا ٹائم، عشاء دی نماز دا ٹائم شروع تھی وے روزہ شروع، رات روزے وچ، اگلی جمعہ روزے وچ، ول آ کے مغرب دے ٹائم افطار کرو ہے، مغرب کنے گن کی عشاء تک گھنٹہ کھان جڑا ہے روٹی کھاؤ، پکاؤ، پانی پیو، جو مرضی کرنے کر گنو، ول عشاء دے ٹائم ول چل سو چلے گا 23 گھنٹے، ہاں 23 گھنٹے تک روزہ، اتنا بڑا روزہ ہوندا ہے۔ ابتدائی اسلام دے اندر بھی ایویں ہی روزہ فرض ہے۔ بعد دے اندر کچھ صحابہ کرام کو حکمت دے تحت کوئی خطامہ تھیاں جن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمایا کہ ہن تساں سویرے صبح صادق کنے گن کے شام تک کھاون پیون کنے رک گنو، رک ونجو غروب آفتاب تک، باقی رات کو کھاؤ پیو تزویج کرو جو مرضی کرو وہ تمہارا مسئلہ ہے گا۔ لیکن اس دوران تو روزہ ہے مطلقاً لغوی معنی دے اعتبار نہ مطلقاً کہیں بھی چیز کنے رکن دنا الامساک فقط روزہ ہے۔ اصلاح شریعت دے اندر روزہ صبح صادق کنے گن کے غروب آفتاب تک، صبح صادق کنے گن کے غروب آفتاب تک کھاون پیون عمل جماع کنے رکن دنا یہ روزہ ہے گا۔ لیکن روزے دی نیت نال رکنا ہے۔ نیت کیا ہے؟ زبان